دنیا میں رہنے والا آج کا انسان اللہ کی نافرمانی کی دلدل میں کچھ اس طرح پھنسا، گناہوں کے کیچڑ میں کچھ اس طرح پھنسا کہ باہر نکلنے کو کوئی راستہ ہی نہیں مل رہا۔ سارا کا سارا وجود گندا کر دیا، سارا کا سارا وجود گلے تک گناہوں کی دلدل میں، اللہ کی نافرمانی کے کیچڑ میں دب کر رہ گیا، پھنس کر رہ گیا۔ اب کیا کرے؟ باہر نکلنے کو کوئی راستہ ہی نہیں مل رہا۔ وہ باہر نکلنے کا راستہ ڈھونڈ رہا ہے۔ نادان گناہوں کی کیچڑ سے، گناہوں کی دلدل سے نکلنے کا ایک ہی راستہ ہے، وہ ہے توبہ کرنا، وہ ہے اللہ سے صلح کرنا۔ توبہ کی توفیق بھی اللہ تعالیٰ اسے دیتا ہے جو اللہ سے توبہ مانگتا ہے۔ توبہ کی توفیق ملنا بھی رب کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ گناہوں کی دلدل سے نکلنا بھی رب کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ ورنہ سنو جوانو، جن سے یہ توفیق چھین لی جاتی ہے نا، پھر وہ نہ دنیا کے رہتے ہیں اور نہ ہی آخرت کے رہتے ہیں۔ آج کا انسان مسجد کے قریب نہیں جاتا، نماز کے نزدیک نہیں جاتا، اپنے گھر آباد ہیں، خدا کا گھر ویران ہے۔ خدا کا گھر ویران ہونے کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے گنہگار پر 4 احسانات کیے، بدکار پر، سیاکار پر، زانی پر، شرابی پر، جو صبح سے لے کر شام تک، شام سے لے کر صبح تک گناہ کرتا ہے۔ ریت کے ذروں سے بڑھ کر اس کے گناہ ہیں، ریت کے ذروں سے بڑھ کر اس نے گناہ کیے، درختوں کے پتوں سے بڑھ کر اس نے گناہ کیے، آسمان کے تاروں سے بڑھ کر اس نے گناہ کیے۔ مجھے بتاؤ کتنا بڑا گنہگار ہوگا، کتنا بڑا سیاکار ہوگا۔ مگر سنو، اتنے بڑے گنہگار پر بھی اللہ تعالیٰ کے 4 بہت بڑے احسانات ہیں۔ وہ کون سے احسانات ہیں؟ اور ہاں، موت کے بعد اللہ تعالیٰ ان 4 احسانات کا، ان 4 نعمتوں کا حساب ضرور لے گا۔ موت کے بعد، قیامت کے دن، ان 4 بہت بڑی نعمتوں کا حساب ضرور لے گا۔ اب وہ کون سے احسانات ہیں؟ وہ کون سی 4 نعمتیں ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ نے گنہگار کو بھی عطا کر رکھی ہے؟ پہلی نعمت، اللہ تعالیٰ نے گنہگار اور نافرمان سے صحت جیسی دولت نہیں چھینی۔ جس طرح ایک عبادت گزار صحت مند ہے، مسجد میں جانے والا، مسجد کو آباد رکھنے والا، قرآن پڑھنے والا، روزہ رکھنے والا، تہجد پڑھنے والا جس طرح صحت مند ہے، موٹا تازہ ہے، سیم اسی طرح مسجد کو ویران کرنے والا، نماز کے نزدیک نہ جانے والا، قرآن کے قریب نہ جانے والا، دین پر مزاح کرنے والا، دین کی تذلیل کرنے والا، غیبت کرنے والا، چغلی کرنے والا، اللہ کو نہ ماننے والا، اس کے رسول کو اپنے جیسا سمجھنے والا، ایسے گنہگار انسان کو بھی اللہ تعالیٰ نے صحت عطا کر رکھی ہے، اس سے صحت نہیں چھینی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا کی سب سے بڑی نعمت صحت ہے، صحت ہے جس پر رشک کیا جاتا ہے۔ اگر صحت نہ ہو، تندرستی نہ ہو تو نماز کیسے پڑھی جائے؟ انسان مسجد میں کیسے جائے گا؟ روزہ کیسے رکھ سکے گا؟ حج کیسے کرے گا؟ اب صحت مند انسان خوش رہتا ہے کیونکہ وہ ایزیلی مسجد میں جا سکتا ہے، نماز پڑھ سکتا ہے، تہجد پڑھ سکتا ہے۔ اب بیچارہ جو 4 پئی پر پڑا بیمار ہے، وہ پریشان ہو گیا، اس کا دل ٹوٹ گیا کہ ایک صحت مند ہے جو اپنے قدموں سے چل کر مسجد میں جاتا ہے، ہر ایک عبادت کرتا ہے، اور ایک میں ہوں جو عبادات سے محروم ہوں، میری بیماری نے مجھے عبادات سے دور کر دیا، نماز سے دور کر دیا، اتنے بڑے ثواب سے محروم کر دیا، اتنی بڑی نیکیوں سے محروم کر رکھا ہے میری بیماری نے۔ اب جب بیمار کا دل ٹوٹا، بستر پر پڑے، جب بیمار کا دل دکھی ہوا، جب اندر سے ایک آہ نکلی، جب بیمار کے اندر سے ٹھنڈا سانس نکلا، تو میرے اللہ کی رحمت جوش میں آئی۔ اسلام نے آ کر فوراً تسلی دی، حوصلہ دیا، اے بیمار پریشان مت ہو۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن
میرا اللہ فرمائے گا او میرے بندے میں بیمار تھا تو میری بیمار پرسی کرنے کیوں نہ آیا؟ او میرے بندے میں بھوکا تھا تو مجھے روٹی دینے کیوں نہ آیا؟ میرے بندے میں پیاسا تھا تو مجھے پانی دینے کیوں نہ آیا؟ بندہ کہے گا او میرے رب بیماری تو عیب ہے، اللہ بیماری تو نقص ہے، اور میرا اللہ تو ان بیماریوں سے پاک ہے، اس نقص سے پاک ہے۔ اللہ فرمائے گا میں اپنی طرف اشارہ نہیں کر رہا، میں تو اپنے بندے کی طرف اشارہ کر رہا ہوں۔ میرا بندہ جب بیمار ہوا تھا، تیری گلی میں رہنے والا تیرا پڑوسی تیرا ہمسایہ جب بیمار ہوا تو تو اس کی بیمار پرسی کرنے کیوں نہ گیا؟ اے بندے اگر تو اس کی بیمار پرسی کرنے چلا جاتا، اگر تو اس بیمار کا حال چال پوچھنے چلا جاتا تو مجھے اس کی چارپائی پر ہی موجود پاتا، میں رب کو اس کی چارپائی پر موجود پاتا۔ ہائے رسول کریم کا یہ فرمان سنتے ہی بیمار کا حوصلہ بڑھ گیا، بیمار کی جان میں جان آ گئی۔ اب بیمار بندہ سوچنے لگا کہ میرے اندر جو کمال ہے وہ تو کسی کے اندر نہیں، میرے اندر جو خصوصیت ہے وہ تو کسی اور کے اندر نہیں ہے، میں تو وہ ہوں کہ اللہ تعالیٰ خود چل کر میری چارپائی پر آتا ہے۔ آج کا عبادت گزار جو دکھاوے کی عبادت کرتا ہے، دکھاوے کی نماز پڑھتا ہے، آج کا عبادت گزار رب کو پانا چاہتا ہے، مسجد میں گیا رب نہیں ملا، مندر میں گیا رب نہیں ملا۔ جو خدا مسجد میں نہ ملا، جو خدا مندر میں نہ ملا، وہ خدا موجود ہے تو بیمار کی چارپائی پر موجود ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ بیمار اللہ تعالیٰ کو اتنا تو عزیز ہے جس کے بارے میں خود رب فرما رہا ہے کہ وہ بیمار نہیں ہوا، میں بیمار ہوا۔ رسول کریم کا یہ فرمان سنتے ہی بیمار کی جان میں جان آ گئی۔ اس خوشی نے اس کی آدھی بیماری دور کر دی کہ اللہ تو میرے پاس موجود ہے۔ ویسے تو اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، لیکن بیمار کی چارپائی پر ہر وقت رحمت خداوندی کی بارش برستی رہتی۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا یہ جو بیماری ہے نا، یہ مومن کا مقام بلند کرنے کے لیے آتی ہے۔ بیماری گناہوں کو اس طرح کھاتی ہے، اس طرح کھاتی ہے جس طرح آگ لکڑیوں کو کھاتی ہے۔ بیماری دراصل انسان کے گناہوں کو انسان کے وجود سے ختم کر رہی ہوتی ہے۔ بیماری بھی اللہ تعالیٰ کی رحمتوں میں سے ایک رحمت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی 4 رحمتیں ایسی ہیں جنہیں انسان خوشی سے قبول نہیں کرتا۔ پہلی رحمت بیٹی اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت بن کر آتی ہے، آج کا انسان بیٹی کو خوشی سے قبول نہیں کرتا۔ دوسری رحمت بارش بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت بن کر برستی ہے، آج کا انسان خوشی سے قبول نہیں کرتا۔ تیسری رحمت بیماری، چوتھی رحمت مہمان۔ نہ تو بیماری کو انسان خوشی سے قبول کرتا ہے اور نہ ہی تو مہمان کو انسان خوشی سے قبول کرتا ہے۔ حالانکہ جب مہمان گھر کی دہلیز پر قدم رکھتا ہے اس وقت اللہ تعالیٰ مہمانوں کی مہمان نوازیاں کرنے والوں پر اس قدر خوش ہوتا ہے، مہمان کی خدمت کرنے والے پر اس قدر خوش ہوتا ہے کہ جب مہمان واپسی کی طرف رخ کرتا ہے، جب ان کے گھر کی دہلیز سے باہر قدم رکھتا ہے تو وہ صرف دعائیں دے کر بھی نہیں جاتا، ان کے گھر میں چھپی بلاؤں کو بھی ساتھ لے کے جاتا ہے، بلاؤں کو جلا کے جاتا ہے، ان کی تمام پریشانیوں کو جلا کے جاتا ہے، ان کے مقام کو بلند کر کے جاتا ہے۔ تو فرمایا اگر اللہ چاہتا تو بے نمازی انسان کے وجود سے صحت کو چھین لیتا، صحت جیسی نعمت چھین لیتا۔ او نادان جب تو میری کر بھی نافرمانی رہا ہے، او نادان جب تو مجھے سجدہ بھی نہیں کرتا، او نادان جب تو میں رب کی مسجدوں کو، رب کے گھر کو آباد بھی نہیں کرتا، تو پھر جو میں نے تجھے صحت دی ہے یہ مجھے واپس کر دے۔ نہیں، اللہ تعالیٰ کا یہ بھی بہت بڑا احسان ہے بے نمازی پر، گنہگار پر۔ دوسرا احسان، اللہ تعالیٰ نے سورج کو حکم نہیں دیا اے سورج فلاں شخص میرا نافرمان ہے، وہ گناہوں پر گناہ کرتا چلا جا رہا ہے، وہ گندی کیچڑ میں پھنسا ہوا ہے، گناہوں کی دلدل میں پھنسا ہوا ہے، گندا سا انسان ہے، اے سورج تیری روشنی اس کے گھر کے آنگن میں نہیں جانی چاہیے۔ نہیں، جس طرح مومن کے گھر سورج اپنی روشنی پہنچاتا ہے، اسی طرح گنہگار کے گھر اپنی روشنی پہنچاتا ہے۔ یہ بھی گنہگار پر اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے۔ تیسرا احسان، تیسری نعمت، اللہ تعالیٰ نے
गुनहगार की रिज़्क में कमी नहीं की, रिज़्क देता चला जा रहा है, देता चला जा रहा है। और साथ में ये भी कहता है, ऐ मेरे हबीब अपनी उम्मत को कह दो, बंदों को कह दो, और बंदे जो खुदा रात को दरख्तों की टहनियों पर बैठे परिंदों को नींद में गिरने नहीं देता, वो तुझे और मुझे कैसे बेयारो मददगार छोड़ सकता है। और साथ में बेनमाजी को, गुनहगार को, शराबी को, जानी को ये भी फरमाता है कि मैं तुम्हें बेयारो मददगार भी नहीं छोड़ने वाला। क्यों? इसलिए कि मैं तुमसे 70 माओं से बढ़ के मोहब्बत करने वाला हूँ। ये तो तुम नादान हो ना जो मुझे भूल गए। ए बंदे, तू करता वो है जो तू चाहता है, तू करता वो है जो तेरा नफ्स चाहता है, तू करता वो है जो तेरी शहवत चाहती है। ए बंदे, तू करता वो है जो तू चाहता है, मगर होता वो है जो मैं रब चाहता हूँ। ऐ मेरे बंदे, तू वो कर जो मैं चाहता हूं, फिर होगा वही जो तू चाहता है। फिर क्या होगा? तू सोचता जाएगा, वही होता जाएगा। फिर हाथ उठाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, तू यहां से सोचेगा बस वही हो जाएगा। अब तो चौथा एहसान है, वो है नेक बीवी। आपने देखा होगा कि एक बंदा है, गुनहगार है, बेनमाजी है, नमाज के करीब नहीं जाता, मस्जिद के नजदीक नहीं जाता, हर वक्त गीबत ही गीबत, चुगली ही चुगली, अल्लाह की नाफरमानी ही नाफरमानी, गुनाहों पे गुनाह करता चला जा रहा है। लेकिन कभी कभार ऐसा होता है गुनहगार की जिंदगी में इस्लाम की मुकद्दस शहजादी कदम आन रखती है। मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं, खुद तो गुनहगार थे, बेनमाजी थे, लेकिन उनकी बीवियां मुत्तकी परहेजगार थी, इस्लाम की मुकद्दस शहजादियां थी। उसकी बीवी नमाजी है, तहज्जुद गुजार है, शोहर गुनहगार है, बीवी तहज्जुद गुजार है। ये उसके लिए बहुत बड़ी नेमत है जो अल्लाह ताला ने बेनमाजी को अता की। क्योंकि जिस घर में औरत सुबह उठकर सूरह यासीन पढ़ती है और शाम को सूरह मुल्क पढ़ती है, सुबह फजर की नमाज पढ़ती है, रात को इशा की नमाज पढ़ के सोती है, उस घर में हर वक्त रहमत खुदाबंदी की बारिश बरसती रहती, रिज़्क की बारिश बरसती रहती। अल्लाह ताला अगर चाहता तो बेनमाजी के घर रहमत की बारिश ना बरसाता। अगर उसके घर रहमत की बारिश बरस रही है तो जरिया उसकी बीवी बन रही, बीवी की वजह से उसके घर में रिज़्क की बारिश बरस रही, रहमत की बारिश बरस रही। बहुत से लोग कहते हैं जी इस दौर में नेक बीवियां कहाँ से मिले। अक्सर लोग कहते हैं ना कि अगर बीवी इतनी ही नेक होती तो इंटरनेट और सोशल मीडिया पर क्यों आती। अल्लाह के बंदे, सोशल मीडिया पर किसी का होना उसके गुनहगार होने की डिग्री नहीं है, और ना ही किसी का फेसबुक पर ना होना उसके नेक होने की जमानत है। खास तौर पर ये वो लोग कहते हैं जो अपनी औरतों पर पाबंदियां लगाते हैं, इसलिए कि लोग क्या कहेंगे कि इतना बड़ा गैरतमंद इंसान था, अब कहाँ गई इसकी गैरत। औरत पर पाबंदी लगाने से कहीं ज्यादा बेहतर है कि उसे अच्छे बुरे की तमीज सिखाई जाए। और रही बात सोशल मीडिया की, अगर सोशल मीडिया बुरी जगह है तो याद रखिए ये दुनिया सोशल मीडिया से कहीं ज्यादा बुरी जगह है। जिस दुनिया में आप रह रहे हैं, आप सोशल मीडिया इस्तेमाल नहीं करते, आप फेसबुक इस्तेमाल नहीं करते, तो जिस दुनिया में आप रह रहे हैं ये दुनिया सोशल मीडिया से कहीं ज्यादा बुरी है। अब जो औरतें फेसबुक पर नहीं है, सोशल मीडिया पर नहीं है, वो इस दुनिया में तो है ना। अपनी सोच इतनी छोटी ना रखें साहिब कि आप बोलें तो आपके लफ्ज़ों की महक से सामाईन का दम घुटने लगे, आपके लफ्ज़ों की महक से लोगों का दम घुटने लगे। अल्लाह ही बेहतर जानता है कि कौन कैसा है, किसी को किसी का खुदा बनने की ज़रूरत नहीं। आज का इंसान हमेशा अच्छे इंसान से मोहब्बत करता है, एक मेरा अल्लाह ही है जो बुरे इंसान को भी अकेला नहीं छोड़ता। आज एक हज का खर्च 12 लाख रुपए हो गया है, मतलब कि अगर तुम हाजी बनना चाहो तो 12 लाख रुपए खर्च करना पड़ेगा। हाजी बनने के लिए तुम्हें 12 लाख रुपए खर्च करना पड़ेगा, लेकिन एक अच्छा इंसान बनने के लिए 1 रुपए का खर्च भी नहीं। अलहाज बनने के लिए तुम्हें 12 लाख रुपए का खर्च करना पड़ेगा। अपने नाम के साथ हाजी वाला टैग लगाने के लिए तुम्हें 12 लाख रुपए का खर्च करना पड़ेगा। यहाँ से सूद का कारोबार, सूद का बिजनेस चल रहा है, लेन देन हो रहे हैं, सूद के पैसे से, सूद के कारोबार से हज किया,
حج کرنے کے بعد حاجی صاحب جب واپس آئے پھر سے سود کا کاروبار شروع کر دیا۔ غیرت کے کانوں سے سنو میرے بھائیو، ایسے حاجی بننے سے کہیں زیادہ بہتر ہے کہ تم اچھے انسان ہی بن جاؤ۔ 12 لاکھ روپے خرچ کرنے کے بعد، اپنے نام کے ساتھ حاجی لکھوانے کے بعد بھی اگر تم برے کام نہیں چھوڑتے، اگر تم سود کا کاروبار نہیں چھوڑتے، اپنے نام کے ساتھ حاجی لکھوانے کے بعد بھی اگر تم غیبت اور چغلی، جھوٹ، فراڈ، دھوکہ بازی نہیں چھوڑتے، تو بہتر ہے کہ تم 12 لاکھ روپے خرچ کر کے حاجی نہ بنو، ایک اچھے انسان بن جاؤ۔ ایسے حج سے بہتر یہی ہے کہ تم اچھے انسان بنو اور غریبوں کی مدد کرو۔